یہ بھی کہتا ہے کہ چہروں کی پکڑ ہوگی، چہروں کے اوپر ان کی شناسائی ہوگی، اللہ اپنے غیر کا یہاں پر فرق کرے گا، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا نہیں۔ اللہ کے بعض چہرے یوں کالے ہو جائیں گے، یوں مرجھائے ہوں گے، یوں خوف میں ہوں گے، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، چہرے سارے اس نے بنائے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ یہ سب باتیں اللہ کی، چہرے خود بنائے، شکلیں خود بنائیں، قسمیں خود اٹھائیں، پھر وہ چہروں کو ایسا کیوں کر دیتا ہے؟ اس میں عجب بات یہ ہے، جہاں میں لایا تھا کہ دنیا کے اندر آ کر انسان اپنی تباہی کا اس وقت میں بندوبست کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا عجب تماشا ہے، یہ کھیل اور کود ہے، یہ ایک ایسا فنومیا ہے کہ جس کے بیچ میں افسانہ ہی افسانہ ہے، حقیقت کی دور تک کی رمق بیچ میں موجود نہیں۔ اور اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنے چہرے کو خدا کے حضور میں آنے سے دور رکھتا رہا، اللہ کو اپنی شکل بھی نہ دکھائی۔ اچھا، اس کا میں آپ کو آسان کر، آپ سمجھیں گے نہیں۔ ہمارے ہاں مجوسی بھی ہیں، ہمارے ہاں ہندو بھی ہیں، ہمارے ہاں سکھ بھی ہیں، ہمارے ہاں دیگر طرح کے کوئی 100 کچھ مذاہب کے لوگ تقریباً ہمارے آلے دوالے ارد گرد و پیش میں رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی 400 سے لگ بھگ مذاہب اس وقت دنیا میں موجود پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب میں مسلمان کو تھوڑا سا چھوڑ کر باقی سب کا پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کی، لیکن خدا پر ایمان نہ لائے، خدا پر ایمان نہ لائے، ایمان نہ لا کر انہوں نے اپنے آپ کے چہرے پہ جو کالت بری کفر کی، اللہ کہتا ہے اس دن کو دیکھنا بھی چاہیں گے تو تب بھی میرا اپنا آپ نہ دکھاؤں گا۔ وہ مجھے دیکھنا چاہیں گے تو تب بھی دیکھ نہ سکیں گے، دیدار الہی سے محروم رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے میرا انکار کیا۔ مسلمان جو چہرے اللہ نے بنائے تھے انسان کے لیے، وہ اس کی خوبصورتی کا شاخسانہ تھے، وہ اس کی خوبصورتی کا مظہر تھے، لیکن وہ نافرمان ہو کر یوں اپنی خوبصورتی یہاں پر گوا بیٹھے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس دن میں ان سے کہوں گا، یہ جو شکل میں نے بنائی تھی، تیرا ماتھا میں نے بنایا تھا۔ آج کل فیس بک بڑی عام ہے، بندے کل تک کے گمنام تھے، آج کل فیس بک کے ذریعے سے نمایاں ہو رہے۔ پہلے جنازے کی خبر دور دراز سے لوگ آ کر دیتے تھے، بندہ بھیجتے تھے، پھر کسی ذریعے سے، کسی اپنے بندوبست کے ذریعے سے، دیسی انتظام کے ذریعے سے لوگ اطلاع پہنچاتے تھے، پھر کال کر کے۔ آج کل تو کال کرنے کی ضرورت نہیں، صرف فیس بک پہ ڈال دو تو میتوں کا پتہ چل جاتا، جنازہ فاتح ہو گیا۔ جو دنیا فیس بک کی فریفتہ ہو گئی اور اس میں انوالو ہو گئی، اس فیس بک کے لیے بھی اللہ نے ایک مثال رکھی۔ ایک فیس بک یہ ہے اور ایک فیس بک یہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیس بک کے پیچھے پڑو گے یا اس فیس بک کا کوئی سوچو گے۔ جو پیشانیاں اللہ سے دور ہیں، اللہ ان کو اس وقت میں اپنی نظروں سے دور کر دے گا، وہ گمنام ہو جائیں گے۔ وہ بس جب تک زندہ ہیں، جو ہی ختم ہو تو نام ختم۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو فیس بک پر نہیں چڑھے۔ داتا حضور گنج بخش فیض عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، پیر عبداللہ شاہ بنگالی شریف والے، اور اللہ یہ کہ کڑی شریف والے، کس کا نام لو، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ فیس بک پر نہیں تھے، وہ کہاں سے زندہ ہیں؟ تو بعد قرآن سے ہی کہتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، وہ فیس بک نہیں یوز کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے اپنے فیس کو رکھتے تھے، اللہ نے اس کی فیس بک پوری بھی بنا کے پیش کر۔ قرآن ان کی فیس بک ہے، یہ بایوگرافی ہے، یہ ان کی پیش زندگی ہے، یہ ان کی پس پردہ کی کہانی ہے جو یہاں پر زندہ ہے۔ میں اور آپ کہاں پر بس ہیں؟ میرے آپ سب کے پاس جنازے میں منہ دکھانے کے لیے، سب کو پارٹی دینے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں۔ بے وضو بھی کھڑے ہو جائے تو تب بھی پرواہ نہیں۔ اے ملن واسطے جفا پاپا کے ملو تو پتہ یہ چلے کہ آئے یہاں سے آئے۔ تو فرض نماز کا پوچھو تو اس دن کی فرض نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ وہ فیس بک بندوں کو دکھانے کے لیے کیا کام دے گا جب اللہ کے حضور میں ہم نے نہیں دیا۔
फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि बास चेहरों को हम क्या कर देंगे, वजूहुन यौमइदिन खाशिया, हम उस दिन क्या करेंगे, उनको खौफ मसलत कर देंगे। किस बात का खौफ? ये खौफ ऐसा भी नहीं कि आनंद फन आया तो चला गया, सडनली, ऐसा नहीं। ये ऐसा खौफ है जब एक दफा मुसल्लत हो जाएगा, अल्लाह ना करे, और 100 बार नहीं खरबों बार अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी हर चीज से, हर नाफरमानी से महफूज रखे, ये खौफ चढ़ जाएगा, फिर उतरेगा नहीं। वो खौफ का अजाब ही देखकर तो बाकी अजाब तो अपनी जगह बनेंगे, ऐसी दहशत तारी हो जाएगी कि वो मरता ना मर सकता है, ना जिंदा रह सकता है, ना उस कैफियत से निकल सकता है। ये कैफियत अल्लाह ने बयान की है। उस दिन उन पर जैसे एक मुसीबत आनकारी हो जाए तो पता चल जाए कि इधर ये हो रहा है, तो आंखों का देखा हुआ मंजर देखकर बंदे के ऊपर उसके हवास वाफ्ता हो जाते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल बाल जिसमें कहने का मन लगता है। तो ये मामला तो वहां पर होगा जो खुदा से भागते थे, अपना मुंह ना दिखाते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग उस दिन भी कैफियत जहन्नम को देखकर भागने की, पीछ देखकर भागने की कोशिश करेंगे, जरूर हरकत करेंगे, भागे यहां से। अल्लाह के लगाम देने वाले फरिश्ते पीछे उसके मगर ताकुब करके क्यों मारेंगे, जिसे वो लोहा का कड़ा सा बना जोर से मारा कमर के बीच में फंस के खेच, जैसे मछली का जाल दूर से फेंका तो यूं सारी आ गई, खेची तो बाहर आ गई। ये कैफियत है, कहां जा रहे हो तो दहशत के मारे फिर उस वक्त में ना मर सके तो ना जिंदा रह सके, ना उस अजाब से छूट सके तो ना इस अजाब से छूट सके। फरमाया उन पर खौफ की कैफियत जब तक रंग पीले ज़ात होंगे, उनके ऊपर ये खौफ तारी होगा। ये फेसबुक की कहानी, ये मेरा आपका असली फेस जो कुरान पाक दिखा, और एक वो भी अंदाज होगा। फरमाया गया कि बाज चेहरे उस दिन इतने मेहरबान होंगे तो पूछा जाएगा कि ये कौन खुशनुमा लोग हैं जो इतने बावकार अंदाज में बैठे हुए हैं, ना ये नबियों में हैं और ना इनको नबियों का ग्रोह में शामिल किया गया, फिर इनके लिए मसनद इतनी इज्जत वाली क्यों सजाई गई? तो फरमाया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में दूसरों की, इंसानियत की खिदमत की, माज अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत के साथ लड़ाई करते रहे। ये इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अल्लाह ने उसका सिला यहाँ पर दे दिया है कि वो क्यों क्यों कि बाद लोगों की नेकियां तकसीम हो जाएंगी। यहाँ दुनिया में माल तकसीम कर देना, बंदा जो फौत होता है तो फौतगी तक बंदे की विरासत है। बोलिए क्या कह रहा हूं मैं? बंदे के आखिरी दम तक विरासत है, और जब दम खर्च हो गया फलां की इंतकाल की खबर, बस आंख बंद होने की देर है कि विरासत से आज खुद नाम कट सकता है। बस ये एंड, विरासत से नाम कट गया, फौत होने की देर थी। अब उसके बाद जो चीज तकसीम होगी वो कौन सी होगी? माल तो पिछले वाले दुनिया में रहने वाले जो रहेंगे, तो फिर होगा क्या? जो बंदे के खाते में दूसरों की चुगली और ग़ीबतें इकट्ठी की थी, तोहमतें इकट्ठी की थी, जो नेकी होगी भी तो वो भी तकसीम कर दी जाएगी, किसका हक छीना है दे दिया जाए। ये कैफियत देखकर उसका चेहरा जो ना वो रंग फक है। अल्लाह पाक फरमाते हैं तज़ुन्नु बिहा अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, कि जब उसके ऊपर रोबदारी होगा कि मेरे साथ होने क्या लगा, मेरा ही माल तकसीम हो रहा है, मेरे लिए बचा क्या, नेकियां सारी छीनी जा रही, वो किसी का हक हुकूक देने के लिए अल्लाह ने तकसीम कर दी, तो मैं कहां हूं? अब मारे खौफ के वो हाथ पांव मारेगा, युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, इधर भी देखा है काश मुझे कोई सहारा मिलता, मैं इधर चला जाता, इधर भी हाथ मारेगा कोई, मुझे थोड़ा सा सहारा मिलता तो चढ़ जाता। जिस तरह वो हिंदू बनिया की कहानी है कि उसको किसी ने पूछा गाय के पीछे, वो गाय डूब रही थी पानी के बीच में, तो उसको कहा कि गाय को छोड़ दे, तू भी डूब जाएगा, गाय भी जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं 2 मील पकड़ी है तो 2 मील पकड़ के पार चढ़ सकता। हमारी कहानी दुम पकड़ने वाले की, हमारी कहानी साए पकड़ने वाले की तरह हो गई, हमारी कहानी साए पकड़ने वाले की तरह हो गई। हम बेवकूफों में अपना नाम लिखवा कर फिर भी खुश हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह का हबीब कहता है मैं आपकी उम्मत की पहचान इस सबब से करवाऊंगा,
آپ اتنے سارے لوگ آ گئے میرے پاس، ابھی ہم نماز پڑھنے لگے، میں چھوڑ دیتا ہوں، اینڈ کر دیتا ہوں اس گفتگو کو۔ سچ بتاؤ، نبی اللہ کی گفتگو پر جنت ملے گی یا میری آپ کی کہانی سن جاتا؟ تو حضور کا فرمان تو یہ کہتا ہے کہ میں نشانی سے پہچانوں گا میرا امتی ہے کون۔ ہم وضو کرتے ہی کہتے نماز ہی خیر، سب ہی خیران جانا ہی نماز پڑھنا کسی اور پچند کا کام پر ٹھیک ہے، جو بزرگ ہو جائے اس کو نہیں نہ ہے، یا پھر وہ کسی کام کے لیے نہ رہے جا کے آپ کے چلو ٹھیک ہے مسجد میں چلتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں، جمعے پڑھنے والوں ایسا نہیں، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ جو دنیا میں بیدار ہونے کی کوشش کرتا رہا، یقین جانی کہ جو ادھر زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھتا کہ میرا مال کہیں چھین نہ جائے، بس سمجھ لو کہ جس نے ادھر رہ کر آخرت کی پلاننگ کرنا شروع کر دی اور وہ پلاننگ کرتا کرتا چلا گیا، بس یہ پلاننگ اس کے لیے جنت کا داخلے کا باعث بن جائے۔ ادھر آخرت کی پلاننگ کرے، اس کھیتی میں بیج وہ ڈالے، اس کھیتی میں وہ بیج بونے کی کوشش کرے۔ وہ بیج ہم بول ہی رہے، ہم بیج یہ بول رہے ہیں کس کو ہرانا، کس کو جتانا، کس کو نیچا دکھانا، کس کو اپ کرنا۔ یہ دجالی دور کے بیچ میں ہم دجل کے ساتھ رشتہ جو کر چکے ہیں، دجل یہی ہوتا ہے، آنکھوں میں اس طرح کی چندیائی ڈال دو، آنکھیں بس چندیائی کے بعد ادھر سے ادھر ہو گیا، آپ کو نقشہ یہ بتایا گیا، ہوا کچھ اور اس کی نیگیٹو ہو۔ اس سمت کو پہچاننے کے لیے میں نے چند آیات قرآن پاک کی تلاوت کی تھی کہ وہ جو چہروں کی کہانی اللہ پاک نے کس شان سے بیان کی ہے، بعضوں کی اس صورت میں اور بعضوں کی اس صورت میں۔ ہم نے اپنے آپ کے لیے آج کوشش کرنے نیت بنا لی، ہم نے کن لوگوں کے بیچ میں اپنی فیس ریڈنگ کروانی، کیا موبائل کی فیس بک یا وہ جو اللہ کی کتاب کے اندر فیس بک لکھی گئی ہے، دونوں کو میچ کر کے فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے۔ میری چند منٹوں کی یہ گفتگو یقیناً کہ کافی ہے، نہ آپ کی تسلی کر سکتی ہے نہ تشفی کر سکتی ہے، یہ ناکافی گفتگو ہے، لیکن اتنا ہو گیا ہے کہ ایک سفر کے لیے جانے والے مسافر کے لیے پیغام ہے کہ تم نے سفر کل سے شروع کرنا ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے اور اتنی بات کے اوپر مجھے یقین ہے کہ کافی حد تک ذہن سازی اتنی ہی کافی ہے کہ ہر آدمی چونک جائے گا کہ میں نے بھی تو آخر جانا ہے، میں بھی ایک مسافر بننا ہے، اور مسافرت کا حق میں نے کیا دنیا میں ادا کرنا ہے یا میں کر رہا ہوں، یہ فیصلہ میرے آپ پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔